سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کی جانب سے پیش کردہ پروگرام مدحت رسول میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیری زہرا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری اور قائم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ ہمارا آج کا پروگرام ولادت رسول خدا سے قبل ہونے والے معجزات پر مبنی ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج کی ہماری مہمان ہیں محترمہ رباب کاظمی صاحبہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجو، اگر تم نے ایسا کیا تو جیسے 1000 دینار صدقہ دیا ہو۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گی اور تعارف کراتی چلوں محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، جو کہ مفسرہ قرآن بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ شیری آپ کا اور قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کا کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں دعوت دی ہے، اور میرے لیے بہت سعادت ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور اطہار جو ہیں ان کے کہا جائے فضائل کو میں آپ تک اور ان سے معلومات پہنچا سکوں، یہ میرے لیے باعث فخر اور عزت اور شرف ہے کہ قائم ٹی وی نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل پیش آنے معجزات پر مبنی ہیں، تو ہم اس حوالے سے آپ سے سوالات کریں گے، بالکل بالکل، تاکہ قائم ٹی وی کے تمام ویورز اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ بالکل، جی جی۔ معجزات اور کرامات میں کیا فرق ہے؟ بہت شکریہ شیری۔ اور دیکھیں، یہ معجزات اور کرامات یہ بہت بڑی ٹرمز ہیں جن کو ہم بہت ایزیلی استعمال کرتے ہیں۔ معجزات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معجزات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے عجوبات جو ہماری زندگی میں بھی واقع ہوتے ہیں ان کو معجزات کہہ دیتے ہیں۔ بالکل، کوئی واقعہ ہو جائے یا کوئی مطلب آپ کی سوچ سے عقل سے ماورا کوئی بات ہو جائے تو ہم اسے معجزات میں لے کے آتے ہیں، لیکن معجزہ الگ چیز ہے۔ معجزہ دیکھیں، یہ نبیوں کا ایک پروٹوکول ہے۔ جب نبی کسی بھی نبی کو پروردگار عالم انسانوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نشانیاں دے کے بھیجتا ہے، اسے کچھ معجزات دے کے بھیجتا ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ معجزات وہ ہوتے ہیں جو کہ نبیوں کا خاصہ ہے، یعنی کہ نبی ہونے کا ایک نشانی ہے معجزہ۔ نبی معجزہ دکھا سکتے ہیں، اور نبی کے علاوہ اگر کوئی ایسا ولی بن جائے یا کوئی ایسا کوئی کرامات دکھا لے یا کوئی ایسی، جی بالکل، ان سے جیسے ہم اپنے ہاں جو معجزات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم علم پہ خون آ گیا یا پانی آنے لگا، ان کو بھی ہم معجزات میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ حقیقتاً وہ کرامات ہوتی ہیں، کیوں ان کے کہا جائے قبر اطہر سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ 2 باتیں ہیں کہ ہم ان کو معجزات میں بھی اس لیے کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد آپس میں جدا نہیں ہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، ان کی ہستی ہے، وہی کچھ محمد و آل محمد یعنی کہ امام حسن، امام حسین اور ائمہ اطہار معصومین علیہم السلام بھی معجزات کے مالک ہیں۔ وہ کرامات بھی دکھا سکتے ہیں اور معجزات بھی دکھاتے ہیں۔ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جو مانتے نہیں ہیں، جو لوگ یعنی کہ نبی نے جب اعلان کیا ہے اپنی نبوت کا تو لوگوں نے معجزات مانگے ہیں کہ کوئی ایسی چیز دکھائیں، جیسے شق القمر کا واقعہ ہے وہ دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنکریاں ہاتھوں پہ پڑنے لگی ہیں کلمہ، اور جو کہا جائے طعام وغیرہ تھا اس کی تعداد مقدار زیادہ ہو گئی اور ان میں برکت ہوئی، اور لعاب دہن کا معجزہ۔ تو ایسے بہت سارے جو چیزیں انسانوں کی عقل میں نہیں سما سکتی ہیں، یعنی کہ چاند تو بہت دور ہے لیکن اشارہ کرنے سے چاند 2 ٹکڑے میں نظر آ رہا ہے، تو جب وہ عقل سے ماورا چیز ہوگی اور نبی کر کے دکھائے گا تو وہ معجزہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب جو ہے معصومین علیہم السلام یا کوئی اولیاء اللہ اسے کریں گے
تو وہ کرامات ہوں گی. کرامات مینس کہ وہ بھی عقل سے ماورا ہوتی ہیں، لیکن اس کا اختیار وہ نبیوں کے لیے، نبی بھی کرامات میں شامل ہیں، نبی بھی کرامات دکھا سکتے ہیں، لیکن ایکسکلوسیو جو امام ہیں وہ معجزات نہیں دکھائیں گے، وہ کرامات دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے یقین میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے، کرامات کا مطلب ہی یہی ہے کہ نبی جو ہے وہ کرامات بھی دکھائیں گے، نبی معجزہ بھی دکھائیں گے. معجزہ اس لیے دکھائیں گے کہ یقین آئے، اور کرامات اس لیے دکھائیں گے کہ یقین میں اضافہ ہو. تو معصومین علیہ السلام ہمارے کرامات دکھاتے ہیں. جیسے ہم جب دیکھتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے تو ہمارے کہا جائے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. معصومین کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے یقین میں اضافے کو کریں. ہم یقین ایمان تو لا چکے ہیں نا، ہم ان پہ بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، اور اللہ پہ بھی ہمارا ایمان ہے، نبوت پہ بھی ہمارا ایمان ہے، امامت اور قیامت پہ بھی ہمارا ایمان ہے. جب ان سب پہ ہمارا ایمان ہے تو ہمارے یقین کے درجے کو بلند کرنے کے لیے پروردگار عالم جو ہے وہ ان کو کرامات عطا فرما دیتا ہے، اور کرامات دکھاتے اس کو جو ہے جو یقین رکھتا ہے. بے شک. اچھا رباب کاظمی صاحبہ، اسی سوال سے میں آپ سے ملتا جلتا ایک سوال کروں گی. آپ نے کہا کہ کرامات بھی ان کو دکھائی جاتی ہیں جو یقین رکھتے ہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں یقین رکھتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو نہیں مانتے. بالکل، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ ہمارے ہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ کرامات کو نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر انویسٹیگیشن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اصل میں دیکھیے کہ یہ کرامات انسانی عقل میں سماتی نہیں ہیں. اب جب نہیں سماتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے درک کریں، کہیں پر اس کے اندر کوئی غلط سلسلے سے تو کام نہیں ہوا ہے، تو اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ خود بخود ہی اس کرامت کو مان لیتے ہیں کہ جی یہ حقیقتاً ہم انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، عام انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے. جو کامل الانسان افراد ہیں جیسے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام، انہی سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں. تو وہ یقین ان کے جستجو کی وجہ سے ان کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ منون یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں جی ہے بالکل معصومین یہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو معصومین پہ بھی ایمان لانے میں تھوڑا سا وقت یعنی کہ تھوڑا فاصلہ سمجھ لیے ہوتا ہے. اس فاصلے کو یہ کرامات جو ہے وہ نزدیکیاں عطا کرتی ہیں. بالکل، بہت شکریہ رباب کاظمی صاحبہ. اب میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی آپ سے. آسمانی کتاب میں بھی نبی اور ان کی آل کا ذکر موجود ہے، جی اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گی اور تمام ویورز کو؟ بالکل، یہ تو ہم جب اپنے فضائل محمد وآل محمد میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو توریت، انجیل، زبور، صحیفہ جات وغیرہ ہیں، اور 115 صحیفے موجود ہیں. تو ظاہر ہے ہم سب تو ہم نہیں ریڈ کر پاتے ہیں نا، ساری کی تو ہم اسٹڈی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جو ہمارے ائمہ نے اور جو واقعات سے ہمیں ملتا ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ حقیقتاً محمد وآل محمد کا ذکر پروردگار عالم نے ہر کتاب میں مینشن کیا ہے. بالکل، اور ان کا منتظر رہنے کی بات کی ہے، اور اس وقت بھی یہی کہا کہ میں منتظرین میں سے ہوں، تم بھی منتظر رہو. پروردگار عالم قرآن میں بھی ارشاد یہی فرما رہا ہے کہ میں منتظر ہوں، تم بھی منتظرین میں سے رہو. ٹھیک ہے، ہو جاؤ. اب ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا قوموں نے. ہر قوم کے نبی آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو کہ دنیا میں اس طرح پوری ان کی اور نام تک موجود ہیں. کہیں جو ہے تاب موجود ہے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہیں پر جو ہے متولش موجود ہے. اس طرح سے بہت سارے نام موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. مختلف کتابوں میں مختلف زبانوں میں موجود نام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور صرف نبی کے نام نہیں ہیں، ان کی آل اور ہمارے جو 14 معصومین ہیں ان کے بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ذکر نہیں کیا پروردگار ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے. ایسی مخلوق کے پروردگار ان پہ فخر کر رہا ہے، اور انا کا لفظ لگا کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک کہ میں نے انہیں خلق کیا، ان کہ میں ہی ایسا ہوں جو ایسی مخلوق خلق کر سکتا ہوں. بے شک ان کو بنا کے پروردگار عالم فخر کر فرما رہا ہے. تو اب جو فخر فرما رہا ہے اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں انما آتا رہا، اور وہ سب پروردگار عالم نے ان کی ثنائی میں بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کو میں نے بغیر شک کے ساتھ بنایا ہے، اور تم بھی ان پہ شک نہ کرو، کیونکہ وہ شک ایک نجاست ہے. کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو رجس کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ رجس کیا چیز ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اگر شک بھی کیا جائے تو وہ رجس ہے.
امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم قول صلی ہے۔ علی محمد۔ تو مولا یہ فرما رہے ہیں کہ رچ یعنی کہ ان میں ہمارے اوپر ہم شک کر ہی نہیں سکتے، جیسے پروردگار عالم کی ذات بالا صفات جو ہو وہ کسی بھی کہا جائے کہ شک سے مبرہ ہے، کوئی آپ اس میں لا ہی نہیں سکتے ایسی چیز کہ آپ گمان کر لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پروردگار یہ نہیں کر سکتا، پروردگار قادر ہے، وہ بغیر شک کے ساتھ ہے۔ تو بس یہ بھی وہ مخلوق ہے، اللہ نے انہیں بے شک بنایا ہے، اور بے شک میں کوئی ایسی چیز شک والی رکھی ہی نہیں ہے کہ لوگ شک کریں۔ اب یہ دوسروں کی اپنے نصیب ہیں کہ وہ شک میں آ جاتے ہیں بالکل کہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سچی ہیں یا نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اگر شک کی خود پیداوار ہیں، شک ہے نا، شک کی پیداوار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ بالکل۔ تو میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ ایک یہودی آیا حضرت علی علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ تمہارا مذہب صحیح ہے اور تم جو لے کے آئے ہو یہ صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جائے کہ شہادت کے بعد کی یہ بات ہے، حضرت علی کا دور ہے کوفے میں، اور آیا ہے یہودی اور کہتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ صحیح ہو یا جادوگر ہو۔ سب سے بڑی بات تو یہی تھی نا کہ جادوگر۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا میں تمہارے کان میں جو کچھ کہوں گا تم اپنی کتاب میں پڑھنا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور پھر مجھے بتانا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے کان میں کچھ باتیں کہیں تو اس نے کہا میں بالکل یہی کچھ منو ان جو ہے وہ توریت میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، توریت میں پڑھتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا بتایا کہ میں جب توریت پڑھتا تھا اور اس کے اندر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ناموں پر آتا تھا تو میں اسے مٹا دیتا تھا، میں اس کو مٹا دیتا تھا، اریز کر دیتا تھا، میں اسے رہنے نہیں دیتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا اگر نبی ہیں تو یہ دوبارہ آ جائے گا، اگر جادوگر ہے تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ یعنی کہ جادوگر کیا تھوڑی دیر کیا ہوتا ہے، اور نبی کا ہمیشہ جو ہے وہ معجزہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب بھی میں پڑھتا تھا تو مجھ پہ سخاوت غالب آتی تھی اور میں وہاں سے نام مٹا دیتا اور کہتا تھا اگر نبی ہے تو یہ آ جائے گا، اور نبی نہیں ہے اور جادوگر ہے تو یہ نہیں آئے گا۔ میں نے کئی دفعہ، کہتا ہے 100 میں ہزاروں میں نے یہ دفعہ جب بھی پڑھا میں نے مٹا دیا اس کو، لیکن جب میں دیکھتا تھا وہیں اسی جگہ پہ آپ کا اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہوتا تھا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہے، اس لیے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ساری کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام جو ہے وہ انجیل میں تاب تاب ہے، اور انجیل میں ایلیہ ہے، توریت میں تاب تاب ہے۔ تو اس طرح سے سارے نام موجود ہیں، مختلف ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں، لیکن یہ سارے نام اس طرح سے ان کے موجود ہیں، اور وہ جو ہے ان کے ذکر موجود ہیں، اور نبیوں کو ہدایت ہے کہ اس کو آگے بڑھاؤ، تم اسے روکنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی رباب کاظمی صاحبہ، وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ۔ جی ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر میں مدحت رسول پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام مدحت رسول ہے، اور یہ ولادت رسول خدا سے قبل پیش آنے والے معجزات پر مبنی ہیں۔ تو میں اپنے اس خوبصورت سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاؤں گی، اور سوالات کا سلسلہ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ سے وہیں سے جاری کروں گی۔ جی رباب کاظمی صاحبہ، آپ کی ولادت سے قبل اور ولادت کے بعد زندگی میں کتنے معجزات ظاہر ہوئے؟ بہت شکریہ شیریں۔ دیکھیے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا احاطہ نہیں کر سکتی، بے شک کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور سوائے پروردگار عالم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو نہیں در کر سکا ہے، نہ کر سکے گا کوئی، بے شک، یا ان کی بیٹی جو ہیں وہ جانتی ہیں انہیں۔ بے شک۔ معجزات تو دیکھیے ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے ہیں، حضرت آدم کے بھی تھے، حضرت شیس کے بھی، حضرت نوح کے بھی، حضرت موسیٰ کے بھی، ان کو لمیٹڈ دیے ہیں، یعنی کہ ہر نبی کا درجہ جس طرح سے تھا اللہ نے اس درجے کے حساب سے انہیں معجزہ دیا۔ جیسے گفتگو کلیم اللہ ہوئے، بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے کلام کیا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کلام کر رہا ہے یا علی کلام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہم نے ان کا ید بیضا والا ہے، اور پھر ان کی چھڑی والا معجزہ ہے، پھر حضرت نوح کا معجزہ، کشتی والا معجزہ موجود ہے،
درختوں کا معجزہ، بہت سارے ان کے لیے مطلب، لیکن لمیٹڈ ہیں، لمیٹڈ معجزے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جب معجزات کو گنا تو وہ لاتعداد تھے، بے شک، اس لیے لاتعداد تھے۔ کسی نے کہا 24,000 کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس نے کہا 24,000 معجزات ہیں، لیکن محدث دہلوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزے ہیں جن کو ہم قلم بند نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر جب انہوں نے لکھا تو انہوں نے لکھا کہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی جو کہا جائے کہ معجزات ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 3 سے 4 حصوں میں، کہ ان کی ذات کے معجزات، ٹھیک ہے، انہوں نے جو معجزات دکھائے اور وہ معجزات جو ان کی زندگی کے بعد ہوتے رہے، ہے نا، ایسی بات ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نبی کے معجزات آج رک گئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ گنبد خضرا کی جو کھڑکی موجود ہے اس کو بند کر دیا جائے، وہ بھی تو اہم ترین معجزہ ہے۔ تو بتائیے کہ کیا یہ معجزات نبی کے، ہمارے نبی زندہ موجود ہیں، تمام نبی زندہ موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے معجزات بھی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، یہ جب کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا تو آدم کے ماتھے میں ہمیں مقیم کیا، اس کے بعد سے ہمیں پاک و پاکیزہ سلبوں اور رحموں سے منتقل کرتا ہوا حضرت عبد المطلب کے جو ہے سلب میں لے کے آیا۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ جن جن سلبوں میں شجرہ طیبہ ہے اور جن جن سلبوں میں یہ رہے ہیں، وہ افراد جہاں جہاں سے گزرتے تھے نا، تو نبی کی پیدائش سے پہلے تمام جمادات، نباتات، جتنی بھی کل اشیاء تھی دنیا کی، انہیں سلام کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کے کیریئر تھے، وہ نبی کو لے کے چل رہے تھے، وہ نبی کا نور ان کے اندر موجود تھا، تو وہ نبی کو لے کے جہاں سے بھی گزرتے تھے تو تمام در و دیوار، نباتات، جمادات، ذرہ ذرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جائے سن کی وجہ سے انہیں سلام کرتا تھا، اور وہ خود اتنے پاک و پاکیزہ تھے، اتنے پاک و پاکیزہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل انہیں سمجھا کہ نبی کے نور کو ان کے ظرف میں رکھا ہے، نبی کے نور کو ان کے کہا جائے پشتوں میں رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے جب حضرت عبد المطلب جہاں سے گزرتے تھے، خانہ کعبہ انہیں سلام کرتا تھا، جہاں سے وہ گزرتے تھے ہر جمادات، نباتات ان کی کہا جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہوئی تو بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ ایک کیسر و کسرا کے جو کہا جائے کنگورے تھے، یعنی کہ جو کہا جائے کہ آرک بنتا ہے، وہ گر گئے تھے ان کی پیدائش سے پہلے۔ اور جو کہا جائے کہ دریائے سماوا تھا، بہت بڑا ذریعہ تھا، وہ خشک ہو گیا۔ اس طرح یعنی کہ بتوں کے جو پجاری تھے، وہ بت جو ہے وہ چہرے کے بل گر گئے، اور جو آنکھوں کی آگ کی پرستش کرتے تھے ان کی آگ بجھ گئی۔ یعنی کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو جب ان کی ظاہر کیا ہے تو اس ظاہر کرنے پر پروردگار عالم نے دنیا کا پہلے صفایا کرنا شروع کر دیا کہ بڑی بڑی چیزیں جو طاقت کا دعویٰ کرتی تھیں، میرے نبی کے آگے کوئی طاقتور بن کے نہ آئے۔ بالکل، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو ان کی کہا جائے ولادت ظاہری دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھانا شروع کر دیا تھا، اور لوگ منتظر تھے اس میں بھی۔ ایسے لوگ کوئی کہے کہ نہیں جانتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، نہیں، آنے والے سب جانتے تھے، کچھ دشمنی میں جانتے تھے اور کچھ محبت میں جانتے تھے۔ صحیح جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، ایک اور سوال ہے، اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں، اٹھاتے بھی ہیں۔ امی سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں نبی امی آپ کو پروردگار عالم نے خصوصیت بتائی ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں تفصیلی بتائیں۔ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے شیریں۔ ہمارے ہاں امی کو بڑا پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے، امی کا جو ہے ورڈ کے پتہ نہیں کیا کیا میننگ کیے جاتے ہیں۔ بالکل، کچھ لوگوں کا کچھ نیگیٹو کانسیپٹ بھی ہے۔ جی ہاں، اور دیکھیے کہ نبی کی ذات میں شک، جہاں انما اور انا کا بات آ جائے نا، وہاں شک جو ہے نا وہ نبی کی ذات کے لیے قرار ہی نہیں دیا پروردگار عالم نے۔ کہا کہ ہم نے خلق کیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، بے شک ہم نے آپ کو خلق کیا ہے۔ تو جس کو پروردگار عالم اپنے صفاتی نور سے خلق کرے، اس کے اندر کہاں سے شک آ سکتا ہے؟ ان پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جو ہے کوئی ایسی کمی اپنے نبی میں رکھی ہوگی اور انہیں ہدایت کے لیے بھی، اور جو کہ سردار انبیاء ہیں، کہ انبیاء بھی ان سے ہی ہدایت لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے کہ مادن رسالت گھر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، کہ جس کے گھر سے نبی کی ذات مبارک، ذات کہا جائے
باسعادت ظاہر ہو رہی ہے، وہ نبی بی فاطمہ تو سلام اللہ علیہا کا گھر ہے کہ اس سے وہ ظاہر ہوتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ان کی ذات میں کوئی کمی رکھی ہو۔ اس بات کو جو ہے اسی امی کی کو بھی شیخ محدث دہلوی نے مدارج نبوہ بک کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امی بھی جو ہے نا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کو آپ بیان کیجئے سر۔ جی، بڑا یہ خوبصورت مجھے پڑھا میں نے، اور میں نے اس کے اوپر خود جتنی بھی آیات امی کے اوپر آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو میں نے قلم بند کیا ہے، انشاءاللہ دوسری جلد میں آپ لوگ دیکھیے گا اور ملاحظہ کیجیے گا کہ یہ امیت ہے کیا۔ میں اس کا تھوڑا سا بیان ہی یاد دیتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بیان کیا ہے، وہاں پہ ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بتایا، پھر نبی بتایا، اور پھر امی بتایا کہ ہم نے رسول کو رسول بنا کے بھیجا، اسے نبی بنا کے بھیجا، اور اسے امی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ امی کوئی ایسی چیز ہے جسے اللہ نے بنایا، اور وہ بے شک والا اللہ ہے۔ بے شک، تو بے شک والا اللہ اپنے نبی کو بے شک والا بنا کے بھیجتا ہے۔ اب یہاں پہ جب بات ہوتی ہے تو میں نے علامہ رشید ترابی مرحوم صاحب کی ایک اسپیچ تھی، وہ میں نے سنی اور مجھے اتفاق ہوا کہ وہ ریٹن میں مجھے مل بھی گئی۔ خطابت کے پھول نام ہے اس کتاب کا، اس میں وہ لکھتے ہیں، ان کی تقریر کا جو ہے وہ موجود ہے اس کے اندر، تو اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تعریف کرانے پہ آتا ہے نا، اور یہ دنیا کا بھی رواج ہے کہ ہم جب اپنی سی وی بناتے ہیں تو ہم اس میں لکھتے ہیں کہ ہماری ہائیلی کوالیفیکیشن ہماری کیا ہے، تو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں جی ماسٹرز ہیں یا پی ایچ ڈی ہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم پھر نیچے آتے ہیں، یعنی کہ ہم بلندی سے پھر نیچے کی طرف آتے ہیں۔ بالکل۔ تو اللہ نے جب اپنے نبی کا تعارف کروانا شروع کیا نا، تو اس نے اپنے نبی کو امی بتایا۔ تو اللہ جب تعریف کرتا ہے وہ کہا جائے رفتوں میں، وہ بلندیوں میں تعریف کرتا ہے، وہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے، تو بلندی سے وہ پھر نیچے آتا ہے کہ ہم نے اسے کیا کیا عطا کیا۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو امی بنایا۔ تو رشید ترابی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ رفتوں میں تعریف کروا رہا ہے ان کی، انہیں کہ امی کچھ اور چیز ہے۔ پھر اس کے بعد نبی بتایا کہ نبی اس کے بعد کا درجہ ہم نے اس کو ایک اور دیا ہوا ہے، اور تیسرے درجے پہ اسے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ امیت ہے کیا؟ امیت اصل میں سے نکلا ہے، جی ٹھیک ہے، عربی میں سے نکلا ہے، اور کا مطلب ہے سینٹر، ٹھیک ہے، کا مطلب ہے سینٹر۔ اب کس چیز کا سینٹر؟ عرب میں لشکر کا سینٹر۔ بہت ساری کتابوں میں ایک کتاب جیسے کہ مکے کو کہا جاتا ہے القریٰ، یعنی کہ مکے جو ہے تمام گاؤں میں یا کہا جائے جتنے ٹاؤنس کہہ لیں ان میں سب سے کہا جائے سینٹر ہے اس کا، یعنی کہ مرکز ہے، مرکز، ٹھیک ہے، جو چیز مرکزیت رکھتی ہو نا اللہ اس کو اہمیت دیتا ہے۔ ہدایت اب اللہ کا مرکز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو امی بنا کے بھیجا، اور یہ ایسے امی ہیں سمجھے کہ جو ذرے ذرے کو دیکھ کے بتائیں کہ کون سا ذرہ کب خلق ہوا تھا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، ہر چیز کا علم اس نبی امی کو ہے۔ تو وہ امی کیسے ہو گیا؟ وہ تو امی رفتوں کا امی ہے کہ ہر چیز کا مرکز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور نبی کے مرکز کو اگر آپ جاننا چاہیں گے نا تو نبی ہے معدن رسالت، یعنی کہ رسالت کا جو کہا جائے جہاں سے شروع ہوتی ہے اور امامت جہاں سے شروع ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان کی جو امیت ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو امی کا مطلب نہ خواندہ نہیں ہے، نبی ایسا ہی ہو سکتا ہے جس نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی ہو، نہ جو کہ کبھی لکھا ہو، جس نے کبھی بھی کوئی ایسا لکھا ہوا ریٹن، آپ نے کبھی نسخہ دیکھا کہ نبی کے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ؟ نہیں، ایک ہی تھا جو باغ فدق کا ہدیہ کیا ہے جناب سیدہ کا، وہی ایک لیٹر تھا جو ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔ یا قلم جب نبی نے اٹھایا تو وہ اس وقت اٹھایا جب صلح حدیبیہ میں حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں سب کچھ تو کاٹ سکتا ہوں لیکن رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا ہوں، تب اپنے ہاتھ مبارک سے وہاں پہ آپ نے جو ہے رسول اللہ کو جو ہے لائن لگا دی وہاں پہ آپ نے۔ تو امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینٹر آف ایوری تھنگ ہیں، سینٹر آف ایوری تھنگ ہے، ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کے بغیر کوئی مرکز زمین پر ہے، آپ جانے کے بعد بھی مرکز ہیں، اور آپ تھے جب بھی مرکز ہیں، اور آپ جب نہیں تھے، میں کہوں گی کب نہیں تھے، ہمیشہ سے تھے، تو آپ ہمیشہ سے مرکز ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ۔
آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور اتنی معلومات پروگرام میں شامل ہوئیں اور تمام معلومات اپنے ویورز کو فراہم کی اور یقیناً ہمیں بھی فراہم کی، اور ہم اور قائم ٹی وی آپ کے بیحد مشکور ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ۔